IMF فوراً کہتا ہے کہ جی سب ختم کریں، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے جو آ رہا ہے۔ ایک مذاق بن گیا ہے کہ آپ ایک دن IMF کا پروگرام کرتے ہیں اور دوسرے دن اس کو پھر آپ گرانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس قسم کا پروگرام کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کے دستخط ہیں۔ تو یہ ایک ہم انٹرنیشنل مذاق بن چکے ہیں۔ آئی تھنک کہ ہمارے وزیر اعظم کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں۔ IMF فوراً کہتا ہے کہ جی سب ختم کریں، یہ جو آپ نے دی ہے سبسڈیز، چاہے وہ بجلی کی قیمتوں پہ ہوں یا دیگر معاملات پہ، ختم کریں، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے جو آ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ آپ ایک دن IMF کا پروگرام کرتے ہیں اور دوسرے دن اس کو پھر آپ گرانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس قسم کا پروگرام کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کے دستخط ہیں، اور آپ کو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ ہماری بہت شدید اکنامک ایشوز ہیں، ہماری جو بیرون ملک کے قرضے ہیں وہ ہمارے سر سے بھی اوپر نکل چکے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل بیٹھ چکی ہے، اکنامک گروتھ 2% پہ آ گئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہسٹری میں اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوئی، بے روزگاری ہے، اوپر سے فلڈ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اپنے اکنامکلی مینیج کرنا ہے سب چیز۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ضرور آپ دیں سبسڈیز، ضرور آپ کسان پیکج دیں، دوسرے پیکجز دیں، لیکن پہلے اس کا یہ سوچ لیں کہ یہ کہاں سے یہ فائنینس کیسے ہوگا، اور اگر آپ کے پاس فائنینسنگ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور اپنے اخراجات کم کریں۔ بے شمار اخراجات ہیں جن کو آپ کم کر کے امپورٹنٹ جگہوں کی طرف اسپینڈنگ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو پاکستان کا فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بالکل ناقص ہے اور تباہ ہو چکا ہے۔ ریونیو جنریشن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس میں کتنی کباطیں ہیں، کتنی مشکلیں ہیں، ٹیکس پیئر کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اوپر سے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ سارے بیوروکریٹک ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، عوام کی فلاح کے لیے تو کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اربوں روپے کے بجٹس ہیں، اربوں روپے کے، 18,000 ارب روپے کے بجٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ تو اتنی بڑی جب حکومت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اور ایک ٹکے کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا تو اس کو ختم کریں۔ پھر آپ یہ پبلک جو ہے اس کو ڈائریکٹلی آپ مدد کریں اور پبلک کو آزاد کریں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو خود چلائیں اور اپنا بندوبست کریں۔ حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک ہم انٹرنیشنل مذاق بن چکے ہیں۔ آئی تھنک کہ ہمارے وزیر اعظم کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد واپس آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے، لیکن اکانومی تو وہاں کی وہیں۔ اکانومی کی فکر بھی نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کسی کو ہے، حکومت کو تو لگتا ہے بالکل نہیں ہے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ میرا خیال ہے اکانومی کی سمجھ ہی نہیں ہے، دیر از ایبسولوٹلی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی آپ نے سر اسحاق ڈار کو لا کے بٹھایا ہے انہوں نے باہر سے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں؟ یہ اسحاق ڈار صاحب کوئی اکانومسٹ تو ہے نہیں، وہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ وہ اکانومسٹ نہیں ہے۔ تو اس وقت اکانومی کو اگر مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس اکانومسٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز اسپیشلسٹ ہوتی ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی دوسرے بندوں کو لگانا ہے تو وہ کام تو نہیں ہوگا۔ اب سرجری اگر کرنی ہے تو ڈاکٹر کے بغیر سرجری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اکانومی اگر آپ نے چلانی ہے تو اکانومی پھر اکنامک پرنسپلز کے اوپر آپ کو چلانی پڑتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو دل آئے وہ آپ کرتے رہیں اور دوسرے دن اس کو پھر آپ کو ریورس کرنا پڑتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں 6 مہینے میں کتنی آپ نے ریورسلز کی ہیں۔ پہلے دن سے جب آپ نے کہا تھا کہ میں یہ پینشنز کو بڑھانے جا رہا ہوں، تنخواہوں کو بڑھانے جا رہا ہوں، منیمم ویج کو کرنے جا رہا ہوں، دوسرے دن آپ کو سارا کچھ واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد پھر اب مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی 4-5 مہینے ضائع کیے IMF سے بات کرتے ہوئے، جو کہ پہلے دن آپ کو وہ کر لینا چاہیے تھا۔ اپریل میں یہ پروگرام جو تھا اس کے اوپر آپ
اس کو ریوائیو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 4 مہینے لگائے. کبھی آپ PMLN کو مناتے تھے، پھر PPP کو منانا ہے، پھر فضل الرحمان کو منانا ہے، پھر پتہ نہیں 13 پارٹیز ہیں ان کو منانا ہے. وہ 4-5 مہینوں میں آپ کا کباڑا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ ایسا ہی میں. ہے جی سر. آپ کا جو رسک پریمیم ہے اس وقت تو دنیا چیخ رہی ہے کہ پاکستانیوں ہوش کرو، کیا کر رہے ہو. آپ کی اکانومی بالکل ڈوب گئی ہے اور آپ یہاں پہ ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جس سے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.